دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کمائی کے اور حرام خوراک کے جو بے برکتیاں ہیں اور جو عذاب ہیں وہ دکھا دیتے ہیں کہ حرام طریقے سے کمائے ہوا مال انسان کے پاس یہ تو لگتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس پیسے بہت ہیں، آمدنی بہت ہے، بینک بیلنس بہت ہے، لیکن ان سارے پیسوں کے باوجود، بینک بیلنس ہونے کے باوجود، پیسوں کے ڈھیر ہونے کے باوجود آفتیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، لوگ کڈنیپ اور اغوا ہو رہے ہیں، کہیں چوری ہو رہی ہے، کہیں ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ تو آمدنیاں ہیں، بینک بیلنس بھی اکٹھا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ کس چیز کی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے کھانے میں، خوراک میں اور رزق میں اس بات کا اہتمام نہیں کیے ہوئے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور حلال ہونے کا اہتمام نہیں کرتے کہ پاکیزہ ہو۔ چنانچہ آج بڑے بڑے بینک بیلنس والے اور پیسے پونجی والے، بڑے بڑے کھاتے پیتے گھر کے لوگ کو یہ شکایت سننے کو ملے گی کہ ان کے پاس دیکھنے میں پیسے تو بہت ہیں، تنخواہیں بھی اچھی ہیں، آمدن بھی اچھی ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن یہ شکوہ کرتے ہوئے ملیں گے کہ بھائی پورا نہیں ہو رہا، خرچ پورا نہیں ہوتا۔ کیوں پورا نہیں ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حرام مال میں بے برکتی ڈال دیتے ہیں۔ دنیا کا ایک عذاب تو یہ ہے کہ اس حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، نور نہیں ہوتا، تو برکت نکل گئی ہے۔ تو جب برکت نکل گئی تو پورا کیسے ہوگا؟ تو پیسے بہت ہوتے ہیں لیکن شکایت یہ رہتی ہے کہ پورا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پورا نہیں ہو رہا کہ ہم نے اپنے آمدن میں، اپنی کمائی میں، اپنی خوراک میں جو ہے اس بات کا اہتمام نہیں کر رکھا ہے کہ ہماری جو آمدن ہے وہ حلال طریقے سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، اللہ کے احکام کے مطابق ہم نے اس کمائی کو حاصل کیا، اس رزق کو حاصل کیا یا نہیں کیا۔ دوسری خرابی اللہ بچائے کہ حرام خوراک سے اور حرام مال سے انسان کے اندر سے اور انسان کے دل سے ایمان کی حس ختم ہو جاتی ہے، ایمان کا شعور ختم ہو جاتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز نہیں باقی رہ جاتی، وہ الٹا سمجھتا ہے، اس کے دماغ الٹا چلنے لگتا ہے، اچھے کو برا سمجھتا ہے اور برے کو اچھا سمجھتا ہے۔ لیکن جن کے اندر اور جن لوگوں کا دل پاکیزہ ہوتا ہے اور انوارات ہوتے ہیں حلال رزق کے، ان کو شروع میں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ دل کے اندر سے کون سی نعمت اور کیا دولت چھن گئی، کیا چیز چھن گئی، ان کو تاریکی اور ظلمت معلوم ہوگی۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ان کا واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے ایک مرتبہ کہ میں ایک مرتبہ کہیں دعوت میں گیا اور وہاں جا کے کچھ کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد پتہ چلا کہ جس کا کھانا کھایا جہاں اس کی آمدنی مشکوک تھی، پوری طریقے سے حلال اور پاکیزہ نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس کھانے کا اثر یہ ہوا کہ مہینوں تک جو ہے میرے دل میں تاریکی چھا گئی اور گناہوں کے خیالات اور گناہوں کے جذبات امٹنا شروع ہو گئے۔ ہمیشہ دل یہ کرتا، مہینوں تک یہ دل کرتا کہ فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں، مہینوں تو کیا رہا۔ تو جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، تو ان کو یہ شروع میں تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو حرام کمائی کا پہلا نقصان کہ دنیا میں بے برکتی، کچھ بہت کمایا ہوگا لیکن پتہ رونا ہوگا کہ کام پورا نہیں ہو رہا، خرچے پورے نہیں ہو رہے، اور دوسری چیز اللہ بچائے کہ دل سے ایمان کی حس چھن جاتی ہے، سلب کر لی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیز کھاؤ، حلال چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو۔
مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام، حلال اور نیک جذبات، نیک عمل، اور حرام اور گناہوں کے درمیان ایک کنیکشن رکھا ہے، ایک کنیکشن ہے۔ اگر ہم حلال کھائیں گے، ہماری خوراک جو پیٹ میں جا رہی ہے، جس سے نشو و نما ہو رہا ہے، ہمارا جو پہننا اوڑھنا ہے، یہ اگر حلال ہے، پاکیزہ ہے، تو پھر اس سے نیک کام کرنے کے جذبے دل میں پیدا ہوتے ہیں، نیک کام کرنے کے جذبے پیدا ہوں گے، عبادت کے شوق پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر حرام ہے تو پھر نیک کام کرنے کے جذبے پیدا نہیں ہوتے، پھر گناہوں کے جذبے پیدا ہوں گے، پھر نافرمانی کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، پھر معصیت کے جذبے پیدا ہوں گے۔ تو اگر ہم نے اپنے کمائی میں حرام کو شامل کیا تو گویا کہ ہم نے اپنا کنیکشن جو ہے، اگر حلال کو شامل کیا تو گویا کہ ہم نے اپنا کنیکشن جو ہے نیک اعمال سے اور اچھے اعمال سے جوڑ لیا۔ اگر ہمارا کھانا پینا خوراک حرام ہے اور اس سے ہمارا تعلق ہو گیا تو ہم نے اپنا جو کنیکشن جو ہے وہ برے اعمال سے اور برے جذبات سے جوڑ لیا۔ اب دل میں خیالات شروع ہوں گے، برے خیالات آئیں گے، گناہوں کا من کرے گا، اچھائی کی طرف نہیں ہوتی۔ اسی لیے جن لوگوں کے یہاں جو لوگ حلال کھاتے ہیں، پاکیزہ کھاتے ہیں، جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو ان کا دل بے چین ہوتا ہے، تڑپتا ہے، ان سے اپنا کیا ہوا انسان ہے، گناہ ہو گیا تو وہ گناہ جو ان کے اوپر پہاڑ معلوم ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، گر گراتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرے معاف کروا لیتے ہیں۔ لیکن اگر یہی چیز اگر حرام چل رہا ہے تو یہاں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ حص سلب ہو جاتی ہے، اب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی چھوڑا نہیں جاتا۔ وہ ایک بات تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، لیکن پھر بھی اس غلط چیز کو چھوڑنے کی ہمت پیدا نہیں پیدا ہوگی۔ کبھی دل میں خیال آئے گا میں نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن اس غلط خیال آئے کہ غلط کیا احساس ہوگا، لیکن اس خیال کو فوراً نکال دے گا، جیسے کہ ناک میں مکھی بیٹھی اڑا دیا، کوئی فکر نہیں ہوگی۔ یہ حرام کمائی کی ایک دنیاوی عذاب یہ بھی ہے۔ تو پہلی چیز تو مال میں بے برکتی، رزق میں بے برکتی۔ دوسری چیز گناہوں کا جذبہ پیدا ہونا، ایمانی حص کا مٹ جانا، نور کا ختم ہو جانا اور تاریکی اور ظلمت کا دل میں آ جانا، دل کا سیاہ ہو جانا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پراگندہ بکھرے بال والے ہوتے ہیں، جس بھی میلا کچیلا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے بڑی لجاجت سے اور بڑی عاجزی سے یا اللہ میرا کام کر دیجئے، یا رب کر کے پکار رہے ہوتے ہیں، بڑی عاجزی سے گر گرا رہے ہوتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ ان کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے اور ان کا جسم حرام کھا کر جو ہے پرورش پایا ہوا ہے، ان کا جو لباس ہے وہ حرام ہے، تو پھر ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تیسرا نقصان اور عذاب دنیا کا یہ ہے کہ جن کے مال میں اور کمائی میں حرام کی آمیزش ہوگی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ پریشانی آئی ہوئی، مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، دعائیں ہم بہت کر رہے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی، دعائیں تو بہت کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی، نمازیں پڑھ کے دعائیں کر رہے ہیں، تہجد پڑھ کے دعائیں کر رہے ہیں، صلاۃ الحج پڑھ کے دعائیں کر رہی ہیں، لیکن معلوم نہیں کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ قبول اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہمارا کھانا حلال نہیں ہے، ہمارا پینا حلال نہیں ہے، ہماری کمائی میں اور ہماری آمدنی میں حرام کی آمیزش اور ملاوٹ ہے، تو پھر کیسے قبول ہو؟